اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ۔ الصلاة والسلام علی سید الاولیاء واولادہ وآلہ واصحابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار موقع فراہم فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی اور اپنے بندوں کی رہبری فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی اور رسول کا نزول نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو شرک و بدعت سے محفوظ رکھنے کے لیے 14 جمادی الاول 847 ہجری کو شہر جونپور میں امامنا حضور میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت فرمائی ہے۔ حسب روایت بزم جلیل کی جانب سے ماہ شعبان کی فضیلت شب برات کی مناسبت سے فضائل شب برات پیش کرنے جا رہا ہوں، تاکہ نوجوان نسل کو ماہ شعبان اور شب برات کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی باب 2 کی حدیث نمبر 1380 ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو اپنی خاص رحمت نزول فرماتا ہے اور استغفار کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے اس کے جو خونی ہیں، یعنی اپنے ہی مسلمان بھائی کا قاتل ہو اور جو مشرک ہو۔ سامعین، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ رجب ہو، ماہ شعبان ہو یا پھر رمضان ہو، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے۔ جس مقصد سے اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور اللہ کی وحدانیت کی صدائیں ہمیں بلند کرنی چاہیے۔ امامنا حضور میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، ہر جا کے باشد پیاد خدا باشد۔ مقدس راتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، مقدس مہینے ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، مگر ہم نہ تو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت میں خود کو مشغول کر رہے ہیں۔ مشغلوں میں سب سے بہترین مشغلہ اگر ہمارے نوجوان قرآن مجید کی تلاوت کو بنا لیں تو یقیناً دنیا کے تمام مسائل و مصائب خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اگر قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو ناطق قرآن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام اور امامنا حضور میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام قرآن مجید کو عشق نامہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کھول کھول کر دلائل پیش کیے ہیں اور ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ اسلامی اعتبار سے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کو عبادت کا اور مغفرت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ مقدس رمضان کے مہینے سے قبل رجب اور شعبان کے 2 مہینے سالانہ امتحانات سے قبل 6 ماہی اور 6 ماہی امتحانات جیسے ہیں، جس میں آپ کی نمایاں کارکردگی ماہ رمضان میں آپ کو جوش و خروش سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی رحمتیں و برکتیں احصاء و شمار سے باہر ہیں۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی قبر و برکت سے گنہگار بندے اپنے دامن عمل کو سعادت، مغفرت و رحمت خداوندی کے لال و جوہر سے بھر سکتے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو شب معراج، شب برات کے اہتمام سے محروم ہیں۔ ارے سال بھر اپنی مساجد کو دینی اجتماعات کے نام پر مصروف رکھتے ہوئے، طرح طرح کی فتنے بازیاں انجام دیتے ہوئے، محراب و منبر سے مسلمانوں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے والوں، قرآن مجید کو عشق نامہ کہنے والوں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نصب العین بنانے والوں پر کفر کے فتوے دیتے ہو اور شب معراج اور شب برات جیسی مقدس راتوں کو اپنی مساجد سے مغفل کر دیتے ہو۔ ایسی اوجھی حرکتیں کرتے وقت کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا نہیں ہیں اور ان پر کفر کے فتوے صادر کر رہے ہیں جو مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہیں؟ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہم پر کفر کے فتوے وہ لوگ صادر کر رہے ہیں جو خود ہی کئی فتووں کی زد میں ہیں۔ ماہ شعبان کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھے ہیں۔ ماہ شعبان کی اہمیت، افادیت اور فضیلت کا اندازہ لگانے کے لیے یہاں پر ایک حدیث میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت ہے تمام انبیاء علیہ السلام پر، اور ماہ رمضان کی تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے تمام کائنات پر۔ عزیزان محترم، اگر ہمیں شب معراج، شب برات اور شب قدر جیسی مقدس راتیں نصیب ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ ہمیں اس زرین موقع سے استفادہ اٹھا کر قرب الہی حاصل کرنے میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور ہمارے عمل سے راضی کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کی کوئی بھی جائز فریاد کو ہرگز رد نہیں کرے گا، بس مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اگر ان مقدس راتوں میں ہم بازاروں کے بجائے اپنی مساجد کو آباد کریں گے تو کتنی ہی اچھی بات ہوگی۔ اگر ہم بازاروں میں گھومنے، راتوں میں موٹر سائیکل پر یہاں وہاں گھوم کر آوارہ گردی کرنے کے بجائے مساجد میں بیٹھ کر عبادت کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، ذکر الہی میں مشغول رہیں گے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جگہوں میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے لیے مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ پھر بھی ہم ان مقدس راتوں میں شب گزاری مساجد کے بجائے بازاروں میں کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے شمار احسانات و انعامات کی بارش کی ہے اور اس نے کم وقت میں زیادہ ثواب دینے کے لیے بعض نادر مواقع، مناسب اوقات اور پسندیدہ شب و روز عطا کیے ہیں، اور شب برات ان مواقع میں سے ایک موقع ہے جس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نوازشوں اور برکتوں سے اپنا دامن مراد بھر سکتی ہے۔ ماہ شعبان کی 5 تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کی ولادت عمل میں آئی ہے۔ اس مبارک مہینے کی 15 اور 16 کے درمیان کی شب برات کہلاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب بھی ماہ شعبان میں واصل جہنم ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ماہ شعبان میں نکاح فرمایا۔ مسجد زرار جو کفار نے اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنائی تھی، اس کو بھی اسی مہینے میں نذر آتش کیا گیا۔ قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اہل لغت لکھتے ہیں کہ شعبان تشعب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی
شاخ در شاخ ہونے سے آتے ہیں۔ اس معنی کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا ماہ شعبان میں روزہ رکھنے والے کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت مہدویہ، معلوم یہ ہوا کہ ماہ شعبان بے شمار فضیلتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوا ہے، اور ہم ماہ شعبان کی مقدس شب بارات میں ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دیگر صحابی رضوان اللہ اجمعین سے بھی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں یعنی شعبان اور رمضان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نام سے نہیں بلایا، کبھی رب ذوالجلال نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو کبھی یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، کبھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی قسم کھائی، یا تو پھر کبھی بے پردہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی شب برات سیریز کے اگلے ویڈیو میں فضائل شعبان و شب برات پر بیان کے سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔